نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں۔ بائی دا اسٹیڈس دیٹ رن ود پینٹنگ بریتھ۔ فالموریات قدحا، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ striking sparks of fire by their hooves۔ فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں۔ and scoring to the raid at dawn۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں۔ and raid the dust in clouds the while۔ فبسطن بہ جمعا، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں۔ penetrating forthwith as one into the midst of the foe۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو نہایت شدت کے ساتھ دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، جس کے سبب ان کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ ان گھوڑوں کی قسم جن کے تیز دوڑنے کے سبب ان کے کھروں کی رگڑ سے راہ کے پتھروں سے چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں، اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں اچانک جا لیا جائے اور انہیں دفاع کرنے یا بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے، ورنہ دشمن پر حملہ اور گھوڑوں کے ذریعے سے ان پر فوج کشی کسی بھی مناسب وقت میں کی جا سکتی ہے۔ وہ گھوڑے اپنی تیز رفتاری اور دشمن پر حملے کی شدت کے سبب فضا کو غبار آلود بنا دیتے ہیں اور مجاہدین اسلام کو لے کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60 اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو جتنی کر سکو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو ڈراؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کا لد، سب کا سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا اور اس سب پر اسے ثواب ملے گا۔ اسے امام بخاری کتاب الجہاد میں لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2853۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی پیشانی کے بال پر اپنی انگلی سے مروڑتے ہوئے یہ فرماتے سنا، قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی گئی ہوئی ہے، یعنی اجر و ثواب اور مال و غنیمت۔ امام مسلم صحیح مسلم کتاب الامارہ میں لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1872۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے: اونٹ دوڑ، گھوڑ دوڑ
یا تیر اندازی۔ اسے امام ترمذی کتاب الجہاد میں لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1700 اور ابو داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2574۔ آگے چلتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ ویریلی مین ڈسبلیور از ungrateful to his Lord وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے، and to that fact he bears witness by his deeds وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے، and verily he is violent in the love of wealth۔ اس سورت کی پہلی جو ہم نے 5 آیات پڑھی، اس میں قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان الانسان لربہ لکنود کے اندر یہ حقیقت بیان کی کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ 5 قسمیں اس دعویٰ کی دلیل اور شاہد کے طور پر لائی گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھوڑے اپنے اس مالک کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں جو ان کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور نہ حقیقی رازق ہے، تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا رازق بھی ہے، اتنی تگ و دو اور قربانی دینے کو بھی تیار نہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک انسان اپنے ناشکرا ہونے پر خود گواہ ہے، یعنی اس کے اقوال اور افعال سے ظاہر ہے کہ وہ ناشکرا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، اور پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ میں یہ فرمایا کہ انسان مال و دولت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورۃ الفجر آیت 20، اور مال سے محبت کرتے، بہت زیادہ محبت کرنا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ بحرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں رکھ دو۔ یہ مال اس سب مال سے زیادہ تھا جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا تھا۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس مال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اس مال کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور آپ کی نظر پڑی لوگوں پر تو آپ نے ان کو دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی مال عطا کیجئے، میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ ادا کیا اور عقیل کا بھی، اور اب میرے اوپر کافی ادھار چڑھ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو لے لو۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لپیں بھر بھر کر اپنے کپڑے پر ڈالنے لگے۔ لپیں کہتے ہیں اس طرح بھر لینا۔ پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عباس کہنے لگے اچھا پھر ذرا آپ ہی مجھ سے اٹھوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ مال کو نکال دیا، پھر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے میرا مال مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اپنا مال خود اٹھاؤ۔ پھر کہنے لگے سیدنا عباس آپ ہی ذرا تعاون فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اس میں سے مزید کچھ مال نکال دیا اور باقی کو اپنے کندھے پر لاد کر چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اس حرص پر تعجب کرتے ہوئے انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ غرض آپ وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ آپ نے سب کا سب مال و دولت جو ہے اگلی نماز سے پہلے تقسیم کر دیا۔ اسے امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 421۔ اگلی آیات کا کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر اور پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔
افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا. ڈز ہی ناٹ نو دیٹ وین دا contents of the graves are brought out and poured forth, all mankind is resurrected. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا. And that which is in the breath of men shall be made known. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے. Verily be well acquainted, verily that day, that is the day of resurrection, their Lord will be well acquainted with them as to their deeds and will reward them for their deeds. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مغرور انسان کو معلوم نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ قبروں سے تمام مردوں کو باہر نکال دے گا اور انسانوں کے سینوں میں جو خیر و شر چھپا ہوگا وہ تمام ظاہر کر دیا جائے گا اور کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اس دن ان کا رب ان کے ظاہر و باطن اور تمام اعمال سے خوب باخبر ہوگا اور ان اعمال کا انہیں پورا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہماری گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں اپنے جنت الفردوس کے وارثین میں سے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.